اس چہرے کو غور سے دیکھیے، یہ ہے وہ مکروہ اور بھیانک چہرہ جو کہ مولوی ہے، جو کہ ایک مسجد کا، ایسٹ لندن میں ایک مسجد کا امام مسجد ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو بے آبرو کر چکا ہے۔ یہ خواتین کون تھی جو اس کے پاس جاتی تھی، جن کو یہ شکار کرتا تھا اور اس کے بعد ان کو دھمکی دیتا تھا کہ کالا جادو کر کے تمہارے گھر کو، تمہاری تمام بچوں کو میں مار دوں گا، اور خواتین ڈر کے اس کی جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ پیسہ دینا یا اس کے آگے جو بھی یہ کہتا تھا کرتی تھی۔ آخر کس طرح پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور آج یہ جو ہے اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کالا جادو، کالا جادو کرنے والا اور کالا جادو کروانے والا دونوں ہی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اب یہ بندہ جس کی آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا مکروہ چہرہ دیکھیں، یہ یو کے اندر ایک مسجد کا پیش امام ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگایا گیا وہ یہ تھا کہ اس نے متعدد خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو ڈراتا دھمکاتا رہا کہ اگر تم لوگوں نے میرے خلاف کوئی ایکشن لیا یا میرے خلاف کمپلین کی تو میں تم لوگوں کے گھر پر یا تمہارے بچوں پہ کالا جادو کر دوں گا، اور اس کے بعد پہ تم لوگ بھگتنا۔ اور خواتین اس ڈر سے جو ہے وہ ڈری سہمی رہیں اور خاموشی کے ساتھ اس کی ظلم اور بربریت برداشت کرتی رہیں۔ آخر پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ کون خواتین تھی جو اس کے پاس جاتی رہیں اور کس طرح یہ ٹریپ ہوا، کیسے یہ پکڑا گیا۔ اب یہ خواتین کون تھی؟ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ ایمان میں کچی ہیں، جن کو خدا کے اوپر یقین نہیں ہے، جنہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ جو دعائیں خدا مستجاب کرتا ہے وہ ہی آپ کے لیے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی جس کے اندر میں نے خاتون کا ذکر کیا تھا کہ جن کی ساس نے جو ہے نا ان پر بلیک میجک کیا تھا۔ جب میں نے کالے جادو کا ذکر کیا تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ یو کے اندر کون کالا جادو کرتا ہے، تو آپ اس کی آپ یہ دیکھ لیجئے، کیونکہ کڑیوں سے کڑیاں جڑتی ہیں۔ اب یہ بندہ کیا کرتا تھا، یہ کچھ خواتین جو اپنے گھریلو مسائل سے، اپنی حسد کی ماری ہوئی، کوئی اپنی ساس کے لیے کالا جادو کرانے کے، کوئی اپنی جٹھانی کے اوپر، کوئی دیورانی کے اوپر، اور وہ اس کے پاس پہنچتی تھی 1 سے 2، 2 سے 3، کیونکہ یہ ٹریپ کرتا تھا۔ یہ ایک خاتون کو پکڑتا تھا تو پھر یہ اس سے کہہ دیتا کہ مجھے کسی اور خاتون کو لا کر دو تو میں تمہاری جان چھوڑوں گا، تو وہ مجبوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو اور خواتین کو بتاتی تھی کہ بھائی یہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس کے پاس جاؤ تو یہ تمہارے مسئلے سالے حل کر دے گا، تمہارے بچوں کے مسئلے، تمہاری شوہر کی دوسری شادی کا مسئلہ، یا ہر قسم کے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں نا، اس کا حل اس بابا جی کے پاس ہے۔ اب جو خواتین جن کا اعتقاد، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اس چکر میں پھنس جاتی تھی۔ اب وہ اس کے پاس پہنچتی تھیں، اس کو اپنے مسئلے بتاتی تھیں، اور یہ اس کے بعد ان مسئلوں کے چکر میں ان کو نئے مسئلے میں پھنسا لیتا تھا کہ ان خواتین کو ٹریپ کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو دھمکیاں لگاتا تھا یہ بندہ کہ میں تمہارے خاندان پہ جادو کر دوں گا۔ اب خواتین پھنس جاتی تھی اور اس کے بعد وہ خاموش رہتی تھی۔ اس کے ظاہر ہے اگر یہ بات میڈیا میں آتی یا یہ پکڑا جاتا تو بات کھلتی تو ان کی بدنامی ہوتی، ان کے گھر والے کہتے کہ آخر تم یہاں پر کرنے کیا گئی تھی، یا اس سے کون سا تعویذ گنڈا لینے گئی تھی۔ تو اس ٹریپ کے اندر جب پھنسی تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ خواتین تو پھنس رہی ہیں، پھر یہ 1 سے 2، 2 سے 4 خواتین کو پھنساتا چلا گیا، اور ایک یہ بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں جو کہ اس جو ہے وہ اس بدے کے جس کا آپ اس کا نام دیکھ رہے ہیں، یہ پھنستی چلے گئی۔ اب ہوا کیا، یہ پکڑا کیسے گیا؟ اب لاسٹ ٹائم پہ یہ جو خواتین تھیں، ان میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام اس وقت پولیس نے نہیں بتایا، وہ اپنی ایک 12 سالہ یا 13 سالہ بچی کے ساتھ اس کے پاس جاتی تھی، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لاتعداد چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ غلط حرکت کی۔ اب یہ خاتون جو ہے جن کی بیٹی ان کے ساتھ جاتی ہے اپنی ماں کے ساتھ، یہ خاتون بھی کسی نہ کسی کے اوپر تعویذ کرنے یا کوئی دم کروانے کے حساب سے ہی جاتی ہے ان کے پاس۔ اب یہ جب ٹریپ ہوتی ہیں تو اس کی یہ جو بچی ہے نا وہ اس کی نظروں میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اب یہ بچی خاموش نہیں رہتی، جس کی عمر 12 یا 13 سال ہے، یہ جاتی ہے اور میٹروپولیٹن پولیس جو ہوتی ہے وہاں کی، اس کو جا کے یہ ساری رپورٹ بتاتی ہے کہ فلاں فلاں مسجد کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے میرے ساتھ ایسی درندگی کی۔ اب پولیس جو ہے وہ فوراً حرکت میں آتی ہے، اور اس بندے کو، کیونکہ اس کا جو ہتھیار تھا نا کہ یہ امام مسجد تھا، بڑی معتبر ہستی بنا ہوا تھا، لوگوں کے اندر بڑی عزت تھی اس کی، اور یہ در پردہ پیچھے جو ہے وہ یہ والے کام کر رہا تھا۔ اب یہاں پر جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس سے تفتیش کی جاتی ہے، تو دوران تفتیش یہ جو اگلتا ہے، یہ بڑی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، کیونکہ اس نے جو چیزیں بتائیں اور جتنی خواتین کے نام، جتنی بچیوں کے نام، اور جو اس کے اوپر ایلیگیشن تھے، جو چیزیں یہ بتاتا چلا گیا، اس سے جو ہے وہ پولیس حیران ہو گئی کہ یہ بندہ کتنا سفاک اور کتنا وحشی ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کی ٹوپی پہن کے یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کالا جادو۔
اس کے پاس علم تھا کالا جادو کا اور یہ لوگوں کو کرتا تھا. اس نے بہت ساری ایسی کرامات دکھائی خواتین کو. کرامات آپ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو اس کے اوپر ایمان رکھتی ہیں وہ تو کرامات ہی سمجھتی تھی. اصل میں تو یہ حرام کام ہے کالا جادو کرنا, کسی کی زندگیاں تباہ و برباد کرنا. اب اس بندے کو جب پکڑا گیا اور اس نے بتایا کہ میں نے کتنے لوگوں کے کام کیے ہیں, کتنے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں, کتنی خواتین کو تعویذ گھنٹے دیے جنہوں نے اپنے گھروں میں جا کے لڑائیاں کی ہیں, جس کے اوپر فسادات ہو گئے, لوگ مر گئے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا اس بندے نے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پولیس کی کارروائی ہوئی اور اس کو جو ہے وہ 16 تاریخ کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا, اور جہاں پر اب اس کی جو ہے وہ FIR یا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک لیگل چیز جو ہوتی ہے وہ دائر ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر کیس چلے گا. اب یہاں پر اس سارے سچویشن کے بعد آپ سمجھیں کہ اگر آپ ایمان کے کمزور, خاص طور پہ اس طرح کے جو بابے ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے بابے ہیں جن کے اندر خواتین ٹریپ ہوتی ہیں. مردوں کو آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا, شاذر و نادر کوئی مرد جیسے کالے باباؤں کے پاس پہنچتے ہیں. یہ خواتین ہیں جو اپنے الجھنے لے کے, اپنی پریشانیاں, اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پریشانیاں لے کر دیورانی سے جھگڑا, ساس سے ہنگامہ یا کسی کی بربادیوں کے توف لینے کے لیے جو ان جیسے تعویذ گنڈوں کے پاس, اس جیسوں کے پاس جاتی ہیں. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں پر یہ بندہ تو کیا مکروہ کام کر رہا تھا, ورنہ تو عورتوں کی نہ صرف عصمت دری, گھروں سے لاکھوں روپے جولری اور یہ ساری بھی مانگی جاتی ہے, اور یہ بھی یہی کر رہا تھا. یہ بھی ان خواتین سے پیسے لے رہا تھا, کسی سے جولریاں لے رہا تھا. مطلب اس کی تو سمجھے سر آنکھ ناک منہ سب کڑھائی کے اندر تھی جو یہ بندہ کر رہا تھا. مگر کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. UK میں رہ کر اس قسم کی گھٹیا گھنونی حرکتیں, دین کا لبادہ اوڑھ کے یہ گھنونی حرکتیں کر رہا تھا. اس کی اب شکل دیکھیں, شیطانی صورت, اس کی شکل پر آپ اس کی پھٹکار دیکھیں کہ اس نے نہ جانے کتنی خواتین کی عصمت دری کی, کتنی بچیاں جو کہ مسلمان اسلام کے کوئی قرآن پڑھنے جا رہا ہے, کوئی اور کسی کام سے گیا, ان سب کے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا اور آج یہ گرفتار ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مکروہ چہرہ بھی لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ کس طرح سے امام مسجد تھا اور کتنے سالوں سے امام مسجد تھا اور بچوں کی, لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہا تھا. اب یہاں پہ لیسن کیا ہے, سبق کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں, اگر آپ ٹرسٹی ہیں یا آپ کی مسجد کے اندر کوئی مولوی صاحب ہے یا آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں, تو خدا رہا اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں, دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, ادھر کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, کس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنا جو ہے مسجد امام جو ہے کہ انتظامیہ کا کام ہے. اور دوسرا خواتین کا کہ خدا را اس طرح کے باباؤں کے پاس جا کے آپ کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہونا. آپ کے مسئلے کا حل صرف اور صرف خدا کی عبادت میں, نماز میں ہے, قرآن میں ہے. اللہ سے دعا مانگے, اپنی ہر مشکل اس کو بتائیں, وہ سننے والا ہے. سب سے جو مجرب, ابھی رمضان ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, نماز شب ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے کچھ بھی مانگیں گے نا, وہ آپ کو عطا کرے گا. مگر اگر آپ کی فطرت میں غلط ہے, آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے, کسی کی حسد کرنا ہے, کسی کے ساتھ تباہی کرنا ہے, تو پھر آپ یقین کیجئے اللہ بھی آپ کے اوپر موڑ کے اسی رستے پہ آپ کو ڈال دیتا ہے. تو یہ واقعہ ہوا, یہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.